بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ۔ بہت صبح کا تو نہیں ہے، تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے۔ ویسے تو میں ناشتہ صبح بنا چکی ہوں، میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹے نے جانا تھا، بیٹے نے اسکول جانا تھا اور ہسبینڈ نے اپنے کام پہ، تو ان کے لیے ناشتہ بنا کے نماز کے بعد تو میں ان کو دے چکی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹی میری ہے، اس کے پیپر ہونے والے ہیں تو اس کو چھٹیاں ہیں، اور دوسری بیٹی جو ہے اس کو بھی ابھی چھٹیاں ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ لیٹ اٹھتی ہے کیونکہ بیٹی، تو اس کے لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ تو پھر میں جو ہے صبح صبح نہیں کرتی ہوں، صرف چائے کا کپ پی لیتی ہوں اور پھر میں بچوں کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی ہوں، تو پھر میں ان کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اور آج میری بیٹی نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گرین پیاز والا آملیٹ بنا کے دیں، تو پھر میں ان کے لیے گرین پیاز جو ہے میں نے منگوائی تھی اور وہ میں نے کاٹ کے فریز کر لی تھی دھو کے، تو وہ میں نے انڈے میں ڈال دیا، ساتھ میں نے اس میں تھوڑی سی مرچ، لال مرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا، اور بس پھر اس کو مکس کر لوں گی، اور بس اور کوئی زیادہ چیزیں اس میں نہیں ڈالوں گی، بس اس کا ہی آملیٹ بناؤں گی، اور بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور بڑا اچھا ذائقہ اس کا ہو جاتا ہے آملیٹ کا، وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ نان کے ساتھ کھائیں، بریڈ کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ کھائیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، بجائے وہ جو خالی انڈا بنتا ہے اس میں نمک مرچیں ڈال کے اور انڈا بنا دو، تو اس سے تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے اور بہت مزے کا بھی لگتا ہے۔ تو دوسری بیٹی نے کہا کہ میں نے فرائی انڈا کھانا ہے، تو اس کے لیے میں نے فرائی انڈا بھی بنایا، اور میں نے غور ہی نہیں کیا اتنا کہ تیل گرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو میں نے انڈا پہلے ہی ڈال دیا تھا، اور وہ پھر انڈا پکنے میں کافی دیر لگی، اور بلکہ وہ تھوڑا سا چپک بھی گیا تھا ساتھ، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بن گیا تھا انڈا۔ اور دوسری طرف میں نے چائے بھی رکھ دی ہے بننے کے لیے، اور چائے پینے کا جو ہے وہ صبح صبح بہت دل کرتا ہے، کیونکہ 10 بجے تک میرے کافی کام نبٹ جاتے ہیں اور میں بہت سے کام کر لیتی ہوں، اور پھر یہ ہے کہ جب بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں تو پھر تو چائے کی بہت طلب ہو رہی ہوتی ہے کہ دوبارہ سے چائے پی جائے، تو پھر میں یہ ہے کہ اپنے لیے بڑا کپ چائے کا بناتی ہوں اور میں چائے پھر پیتی ہوں۔ اور ہمارے گھر میں چائے سب کو ہی بہت پسند ہے، خاص طور پہ میرا جو بیٹا کیڈٹ ہے اس کو تو چائے بہت زیادہ پسند ہے، اور جب وہ آتا ہے تو وہ تو اس کو تو بس ہر وقت چائے چاہیے ہوتی ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی چائے، صبح جو ہے ناشتے میں اس کو 1-2 کپ چاہیے ہوتے ہیں، اور دن میں بھی کھانے کے بعد وہ کہتا ہے چائے بناؤ، اور رات کو جو ہے وہ بہنوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ چائے بناؤ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دودھ پی کے سو جائے، لیکن اس کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے چائے ملے، تو پھر یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے پھر چائے کا بہت دور دورہ ہوتا ہے، اور پھر چائے بنتی ہے بہت زیادہ، اور بس پھر وہ مجھے جو ہے بلیک میل کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نہ بناؤ چائے، میں تو چلا جاؤں گا، تو پھر کون کہے گا آپ کو چائے بنانے کے لیے؟ تو بس اس کی یہ بات ہوتی ہے جو مجھے اندر جا کے لگتی ہے، اور پھر میں اس کے لیے جو ہے وہ رات کو مجبوراً اٹھ کے جو ہے چائے بناتی ہوں یا بنوا لیتی ہوں بچیوں سے، تو اس طرح پھر میں اس کو انکار نہیں کرتی ہوں کہ وہ چلا جائے گا اور بعد میں مجھے افسوس ہوتا رہے گا کہ میں نے، اس نے مجھ سے چائے مانگی تھی تو میں نے اس کو چائے نہیں بنا کے دی۔ تو بس یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے، اور بس پھر ناشتے سے فارغ ہوئے، بچوں کو جب ناشتہ دیا اس سے پہلے میں کافی کام کر چکی تھی، بس صرف میرا کچن کا کام رہ گیا تھا، برتن دھونے کا کام، تو باقی سمیٹنا وغیرہ اور چیزیں، بستر وغیرہ سب چیزیں میں نے کر لی تھی، اور صفائی بھی ہو گئی تھی تقریباً، اور بس یہ تھا کہ کچن کے برتن رہ گئے تھے۔ برتن جو ہے وہ میں خود دھوتی ہوں، وہ میں میڈ سے نہیں دھلواتی، اور کیونکہ سارا دن برتن اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دوپہر کو بھی اکٹھے کر کے رکھنا، رات کو اکٹھے رکھنا کہ صبح میڈ نے دھونے ہیں، تو وہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ میں رات کو بھی برتن دھو کے اور کچن کو صاف کر کے سوتی ہوں، اور پھر میں صبح بھی جو ہے بس ناشتے کے برتن ہوتے ہیں جو مجھے دھونے پڑتے ہیں، تو مجھے یوں اس طرح اچھا لگتا ہے کہ صاف ستھرا کچن ہو، اور صبح صبح ویسے بھی کچن میں آؤ اور کچن گندا ہو تو اور صبح ہی دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑی زیادہ جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے، برا لگتا ہے ایسے۔ تو بس یہ ہے کہ ناشتے کے برتن تھے تو میں نے کہا جلدی سے میں برتن بھی دھو لیتی ہوں، اور ساتھ ہی میں نے برتن دھو لیے، اور بس پکانے کا پھر تھا کہ اب کیا پکایا جائے، اور کیونکہ گھر میں جو ہے سبزی تقریباً ختم ہوئی ہوئی تھی، آلو پیاز وغیرہ بھی ختم ہوئے ہوئے تھے، تو میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ مجھے نا آج واپسی پہ سبزی وغیرہ بھی لا کے دیں، تو انہوں نے مجھے سبزیاں وغیرہ ساری لا دی، اور وہ منڈی گئے اور انہوں نے مجھے جو بھی سبزیاں، آلو پالک پیاز اور ٹماٹر بینگن، اور اس کے علاوہ کھیرے شملہ مرچ مٹر، جو بھی ان کو سمجھ میں آئی سبزی، جو بھی وہ اکیلے جاتے ہیں تو بس جو بھی ان کی سمجھ میں آتی ہے پھر وہ لے آتے ہیں سبزی، لیکن یہ ہے کہ کافی سبزی لے آئے تھے، اور مجھے کافی سہولت ہو جاتی ہے پھر کہ پکاتے وقت جو ہے نا مشکل نہیں رہتی ہے، بس سبزی نکالی اور فٹافٹ پکا لی، بلکہ ایک دن پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اگلے دن کیا پکانا ہے، تو نہ ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ بچے تو ہوتے نہیں ہیں گھر میں، بچے تو اسکول چلے جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے باہر آنا جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو بس یہ تھا کہ پھر سبزی بھی آ گئی تھی، اب اس کو بھی سمیٹنا تھا سارا میں نے، تو پھر میں نے یہ ہے کہ ساری سبزی وغیرہ سمیٹ لی اور جو کاٹ کے رکھنی تھی وہ کاٹ کے رکھ دی، اور جو پالک وغیرہ کو میں نے کاٹ کے دھو کے بوائل کر کے رکھ دیا تھا، اور باقی سبزیوں کو جو ہے صاف کر کے ہری مرچوں کے ڈنٹھل توڑ کے اور ان کی جو ہے صفائی ستھرائی کر کے میں نے ساری سبزی سمیٹ دی تھی، اور کچھ فروٹس بھی لے آئے تھے کیونکہ فروٹ بالکل ختم ہوا تھا، اور اورنج تو اب جاتے جاتے موسم کے ہیں تھوڑے بہت اورنج ہیں، تو بس وہ بھی لے آئے تھے کہ چلیں جو بھی اب جاتا ہوا موسم ہے اس کا پھل جو ہے وہ تازہ پھل جو ہے وہ کھا لیں، اور سیب اور کیلے بھی لے کے آئے تھے کہ چاٹ بنائیں گے، تو چاٹ کو تو جب ذکر آتا ہے تو مجھے میرا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ سارا کام کرنے کے بعد شام کا ٹائم تھا تو ہم لوگ آ گئے تھے اپنی سسٹر کے گھر، تو وہاں آئے تو اس نے چائے کے ساتھ سموسے، دہی بھلے اور جلیبیاں وغیرہ منگا لی تھی، اس نے چائے کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں سرو کی تھی، ہم نے وہاں چائے پی رہے ہیں اور سب بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میری سسٹر بھی بیٹھی ہیں، ہم لوگوں نے چائے پی اور تقریباً جو ہے وہ شام ہم نے اس کے ساتھ گزاری، اور 2-3 گھنٹے ہم وہاں رکے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے۔ اور یہ جو ہے یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے، جو ہم لوگ جو ہے باہر گئے، پارک میں گئے تھے اور وہاں گھومنے کے لیے گئے تھے، شام کا ٹائم تھا تو ہم لوگ گھر سے نکلے، سب فری تھے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں کہیں باہر چلتے ہیں، کافی دن ہو گئے تھے تو ہم کئی بار گھومنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ زیادہ تر تو گھومنے کے لیے تبھی جاتے ہیں جب میرا بیٹا بھی آ جاتا ہے، کیڈٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر ہی ہم جاتے ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسے تھا کہ ہم اس کے بغیر نکلے تھے، کیونکہ میری طبیعت ذرا بہت بوجھل سی ہو رہی تھی اور کافی دن ہو گئے تھے بیٹے سے بات نہیں ہوئی تھی، ان کے اصل میں فون خراب ہوئے تھے تو میری اس سے بات نہیں ہوئی، تو میری طبیعت کافی بوجھل سی ہو رہی تھی کہ میری اس سے بات بھی نہیں ہوئی اور میں بہت اداس تھی، تو بچوں نے اور ہسبینڈ نے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں اور کہیں گھوم کے آتے ہیں، ذرا آپ کی بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، باہر نکلو گی ذرا تو پھر اس کی سوچ ذرا دماغ میں سے جائے گی تو پھر ذرا ٹھیک ہو جاؤ گی، تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ ذرا باہر نکل آئے اور گھومنے پھرنے لگے، اور واقعی انسان کی جو ہے طبیعت کافی بہتر ہو جاتی ہے جب وہ گھر کی روٹین سے باہر نکلتا ہے، ایک ہی روٹین چھوڑ کے باہر آتا ہے تو اس کی طبیعت میں کافی فرق پڑتا ہے، اور باہر لوگوں کو دیکھ کے، بچوں کو دیکھ کے، جھولے جھول رہے تھے بچے اور لوگ اپنا خوش باش پھر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے اپنا، تو مجھے بہت اچھا لگا اور میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اس سے، اور مجھے بہت اچھا فیل ہوا۔ تو یہ ہے کہ جب کبھی طبیعت ایسی ہو یا کوئی بات ایسے ذہن میں پھنس جاتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے بندے کو اپنا ماحول اور اپنی سب چیزوں کو چینج کرنا چاہیے، اپنا ماحول چینج کرنا چاہیے اس کو، اور ارد گرد کے حالات سے نکلنا چاہیے، اور اسی طرح انسان کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور اسی طرح انسان اپنی ٹینشنوں سے اور پریشانیوں سے جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنی آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کہ کسی پارک میں چلے جائیں اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں جا کے انجوائے کریں اور گھومیں پھریں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو بھی سکون دیں، تو کافی بہتر ہو جاتا ہے انسان۔ اور جب ہم لوگ یہاں سے واپس گئے تو ہم لوگوں نے کافی فریش فیل کیا، کیونکہ پارکس وغیرہ میں ماحول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں ماحول کیسا ہے، تو یہاں پہ ماحول جو ہے اس پارک میں بہت اچھا ہے، یہ بالکل کچہری کے ساتھ ہے، جنا پارک ہے، اور یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے، اور یہاں پہ آنا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے یہیں لے کے آئے ہیں، کیونکہ مجھے یہاں پہ اچھا لگتا ہے گھومنا پھرنا، اور پھر یہ کہ بہت خوبصورت اور صاف ستھرا پارک ہے اور فیملیز وغیرہ آتی ہیں یہاں پہ، تو بہت زیادہ جو ہے فرق پڑا مجھے یہاں آ کے، میں کافی فریش ہو گئی اور کافی دیر میں جو ہے یہاں پہ گھومتے پھرتے رہے ہم لوگ، اور بچوں نے جھولے لیے اور بس کچھ تھوڑا بہت سنیکس وغیرہ کھانے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ مغرب کی نماز ادا کی یہاں پہ، اور اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک ہم لوگ یہیں رہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گھر واپس چلے گئے۔ تو اس طرح جو تھا تھوڑی دیر باہر نکلنے سے کافی میرا ذہن فریش ہو گیا تھا، اور باقی چیزیں جو ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور بیٹا میرا جو ہے وہ تو مجھے بہت ہی یاد آتا ہے، جب اس سے بات نہ ہو، روزانہ بات ہو جاتی ہے تو میں ذرا سکون میں رہتی ہوں، لیکن جب اس سے بات نہیں ہوتی تو پھر میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں۔ تو ظاہر ہے سب مائیں ایسی ہی رہتی ہیں، سب گھروں میں یہی نظام ہے، سب گھروں میں یہی طریقہ کار ہے، ظاہر ہے اپنے بچوں کے بغیر ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ تو بس یہ تھی ساری آج کی روٹین ہماری، اور بس پھر ہم نے یہاں پہ انجوائے کیا، اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک ہم یہاں رکے تھے اور ادھر ادھر گھومے پھرے، اور بس پھر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، اور بس یہ سارا دن اس طرح گزرا، اور کافی ریلیکس اور مطمئن ہو گئی تھی میں، اور میرے
میرے व्लॉग्स اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ व्लॉگ کیسا لگا اور یہ جگہ آپ کو کیسی لگی، اور آپ لوگ بھی آئیں یہاں پہ، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ کافی ریلیکس فیل کریں گے یہاں پہ آ کے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چلتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آئندہ کے لیے اگلے व्लॉग میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔